اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی اچیومنٹ کو فل سیلیبریٹ کیا کرو، کیونکہ زندگی میں کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہوتی، کامیابی تو ہزاروں چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ یاد کریں کہ بچپن میں جب ہم چھوٹی سی کامیابی حاصل کرتے تھے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے۔ کرکٹ کھیلتے وقت جب ہم چوکا لگاتے تو بہت بڑی خوشی ہوتی اور اس کو ہم فل سیلیبریٹ کرتے۔ جب ہم ایک کلاس پاس کر لیتے تھے تو ہم اس اچیومنٹ کو انجوائے کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ہم نے پہلی بار 3 پہیوں والی سائیکل چلانا سیکھی تو ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہم نے فل سیلیبریٹ کیا، دوستوں کے ساتھ، کزنوں کو، رشتہ داروں کو بتایا اور سائیکل چلا چلا کے دکھایا کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اسی طرح 2 پہیوں والی سائیکل جب سیکھی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ موٹر سائیکل سیکھی، خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہم اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے لمحے کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے اور اس لمحے کو اس طرح جیتے جیسے زندگی بس یہی ہو۔ لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے اندر مستقبل کی فکر اتنی زیادہ ہو گئی کہ چھوٹی اچیومنٹ کے بعد ہم سیلیبریٹ کرنے کی بجائے آگے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 4 سال محنت کر کے جب ہم گریجویشن کر لیں گے تو ہم خوشی کا جشن منائیں گے۔ لیکن جو ہی 4 سال کی مسلسل محنت اور انتظار کے بعد ہمارے ہاتھ میں ڈگری آتی ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کا جشن کرنے کی بجائے یہ کہنے لگتے ہیں کہ جب نوکری ملے گی پھر ہم اپنی جیت کا سما سجائیں گے۔ اور پھر جس دن ہماری نوکری لگ جاتی ہے ہمیں اس بات کی فکر ستانے لگتی ہے کہ تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اگر تنخواہ مل گئی تو پھر ہم خوش ہو جائیں گے، پھر ہم کھل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ تنخواہ ملتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا نظام چلے گا تو پھر ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ تو یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی کو بھرپور انداز میں جینے کا موقع نہیں دیتا، کیونکہ ہم حال میں جیتے ہی نہیں، ہم تو مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ زندگی کا مزہ حال میں ہے، مستقبل میں نہیں۔ مستقبل ایک اندیکھا انجانا سا ایک وہمہ ہے کہ جس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ مستقبل ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہ پڑیے، اپنے حال میں رہیے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی کامیابی کو بھرپور انداز میں جینے کی کوشش کریں۔ K2 کا پہاڑ چڑھنا ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن اس بڑی کامیابی کے لیے چھوٹی سی اچیومنٹ، پہلا قدم جب تک نہیں اٹھایا جائے گا بھرپور فوکس کے ساتھ تو ہم دوسرے قدم کی طرف نہیں بڑھ سکتے، اور یہی دوسرا قدم تیسرا، چوتھا، 5واں اور وہ قدم بن جاتا ہے جو کہ K2 کی چوٹی پہ رکھا جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کامیابی چھوٹی چھوٹے لمحات میں موجود یا موجودہ لمحات میں ملنے والی اچیومنٹس کا نام ہے۔ ایک پیج کا مکمل کرنا ایک چھوٹی کامیابی ہے، لیکن یہ چھوٹی کامیابی ایک کتاب کو مکمل کر دیتی ہے، اور ایک کتاب کا مکمل کرنا ایک چھوٹی کامیابی ہے، لیکن ایک کے بعد ایک کتاب کو مکمل کرنے کی کامیابی گریجویشن یا ماسٹر جیسی کامیابی میں بدل دیتی ہے۔ جہاز کی پہلی فلائٹ آپ کو پائلٹ بنا دیتی ہے۔ چھوٹے سے مینڈک کا چھوٹا سا آپریشن آپ کو بہت بڑا ڈاکٹر بنا دیتا ہے۔ 1 انچ سیدھی دیوار اٹھانے کی خوشی مستری سے بہت بڑا پلازہ بنوا دیتی ہے۔ زندگی کو بھرپور انداز سے جینے اور اپنی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے مہینوں یا سالوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔
آپ جس بھی کام پر لگے ہوئے ہیں وہ ایک دن میں جتنا بھی ہوا رات کو اس کام کو سوچ کر بھرپور سیلیبریٹ کیا کریں۔ آپ نے کتاب کا ایک صفحہ مکمل کیا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ نے دیوار 2 انچ کھڑی کی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ نے آپریشن سیکھنے کے لیے مینڈک کو بے ہوش کرنا سیکھا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ نے پائلٹ بننے کے لیے جہاز کی پہلے فلائٹ اڑائی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ کی نماز بھی اچیومنٹ ہے۔ ہم نے عبادات کو کبھی اچیومنٹ مانا ہی نہیں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ ایک اچیومنٹ حاصل کر لیتے ہیں، اس سے بھرپور لطف اندوز ہوا کریں۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کو خوشی سے بھر لیا کریں کہ آپ نے 5 اچیومنٹس حاصل کر لیں۔ انتظار چھوڑیں اور اپنی آج کی چھوٹی سی اچیومنٹ کو بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کر کے پھر اپنے دن کا اختتام کیا کریں۔ سیلیبریشن کا بہترین طریقہ سجدہ شکر اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ زبان سے اس بات کا اقرار کیا جائے کہ یا اللہ، میرے اندر تو ایسی کوئی خوبی نہ تھی کہ میں آج کی اچیومنٹ حاصل کر پاتا، یہ سب تیرے ہی کرم سے ہوا، میں اس اچیومنٹ کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔